الحجر مکی ہے، اس میں 99 آیات اور 6 رکوع ہے۔ موضوع اللہ کی قدرت و نشانیاں، قرآن کریم کے بارے میں، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور اہل حجر کا ذکر، اور ان قوموں پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر۔ اس کے علاوہ قیامت کا ذکر، اہل ایمان کو ملنے والی جزا اور کافروں کو ملنے والے عذاب کا ذکر موجود ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں الف لام را، یہ اللہ کی کتاب اور قرآن روشن کی آیاتیں ہیں۔ بے شک یہ کتاب نصیحت ہے، یعنی ہم نے اتاری ہے اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ اور ان لوگوں نے قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد، ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھا لے اور فائدہ اٹھا لے، اور ان کو دنیا میں مشغول کیے رکھے ان کے اعمال، ان قریب ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ فرمان الہی ہے کہ ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کا وقت معین تھا۔ کوئی جماعت اپنی مدت وفات سے نہ آگے نکل سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ اور کفار کہتے ہیں کہ اے شخص جس پر نصیحت کی کتاب نازل ہوئی، تو دیوانہ ہے۔ اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا؟ کہہ دو کہ ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ، اور اس وقت ان کو مہلت نہیں ملتی، اور ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر اتارے ہیں۔ پیغمبر ان کے پاس آتے ہیں یا اس کا مذاق اڑاتے استہزاء کرتے ہیں، اسی طرح ہم اس تکذیب کو گنہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں، سو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور پہلوں کی بھی یہی روش رہی ہے۔ اور اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ ان پر کھول دیں اور وہ اس میں چڑھنے بھی لگے تو بھی یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھیں مخمور ہو گئی ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اے پیغمبر، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت و نشانیاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا، اور ہر شیطان رندگاہ سے اسے محفوظ کر دیا۔ ہاں، اگر کوئی چوری سے سننا چاہتا ہے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے۔ اور زمین کو بھی ہم نے ہی پھیلایا اور اس پر پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر ایک سنجیدہ چیز اگائی، اور ہم ہی نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاش کے سامان پیدا کیے ہیں، اور ہمارے ہاں ہر چیز کے خزانے ہیں، اور ہم اس کو بمقدار مناسب اتارتے رہتے ہیں۔ اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو بادلوں کے پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور ہم ہی آسمان سے پانی برساتے ہیں، اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں، تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔ اور ہم ہی حیات بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم سب کے وارث اور مالک ہیں۔ جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہے، اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہے۔ اور ہم نے تم کو 7 آیاتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہے، یعنی سورہ الحمد، اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے۔ قیامت کے بارے میں، اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن سب کو جمع کرے گا، وہ بڑا دانا اور خبردار ہے۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو مخلوقات اس میں ہے سب کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا، اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی، تو تم لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو۔ انسان کی پیدائش اور آدم علیہ السلام کا ذکر۔ اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا، اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئے کی آگ سے پیدا کیا۔ اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں، جب اس کو صورت انسانیہ میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ تو فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان کے اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا، تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تو نے کھنکھناتے ہوئے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں۔ اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برستی رہے گی۔ اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت مقرر یعنی قیامت کے دن تک۔ اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا، میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر کے دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا۔ ہاں، ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو چلنا مشکل ہے۔
اللہ نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے۔ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ اختیار نہیں نہ قدرت تو کہ ان کو تو گناہ میں ڈال سکے۔ ہاں، بد راہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو۔ جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ وہ ان کے لیے اجنبی تھے۔ مہمانوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوئیے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس میں کیوں ہونے لگا؟ اللہ سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔ پھر کہنے لگے کہ فرشتوں، تمہیں اور کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک گنہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کو عذاب کرے، مگر لوط کے گھر والوں کو کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے۔ البتہ ان کی بیوی کہ اس کے لیے ہم نے ٹھہرا دیا کہ وہ پیچھے رہ جائے گی۔ پھر جب فرشتے لوط کے گھر گئے تو لوط نے کہا، تم تو ناآشنا سے لوگ ہو۔ وہ بولے کہ نہیں، ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے ہیں، اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں۔ تو آپ کچھ رات رہ سے اپنے گھر والوں کو لے کر نکلے اور خود ان کے پیچھے چلے، اور آپ میں سے کوئی بھی شخص مڑ کر پیچھے نہ دیکھے، اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے جائیے۔ اور ہم نے لوط کی طرف وحی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوئے کاٹ دی جائے گی، اور اہل شہر لوط علیہ السلام کے پاس خوشی خوشی دوڑے آئے۔ آپ نے ان سے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا، اور اللہ سے ڈرو اور میری بے آبروئی نہ کیجیو۔ وہ بولے، کیا ہم نے تم کو سارے جہاں کی حمایت و طرفداری کرنے سے منع نہیں کیا؟ آپ نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہے تو یہ میرے قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محمد، تمہارے جان کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے، سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگاڑ نے آ پکڑا، اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کنکر کی پتھریاں برسائی۔ بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے، اور وہ شہر اب تک سیدھے راستے پر موجود ہے۔ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔ کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی گنہگار تھے، تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا، اور یہ دونوں شہر کھلے راستے پر موجود ہیں۔ اور وادی ہجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو بھی اپنی نشانیاں دی، اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے، اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے۔ تو چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہوئے آ پکڑا، اور جو کام کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ اور ہم نے کفاروں کی کئی جماعتوں کو فائدے دنیاوی سے مالا مال کیا ہے، تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا، اور نہ ان کے حال پر تعصب کرنا، اور مومنوں سے خاطر اور تواضع سے پیش آنا۔ اور ہم کفار پر اس طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا، یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تمہارے پروردگار کی قسم، ہم ان سے ضرور پوچھیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ بس جو حکم تم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو، اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو۔ ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو تم سے استہزاء کرتے ہیں کافی ہے، جو اللہ کے ساتھ معبود قرار دیتے ہیں، سو عن قریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہے۔ جنت کا ذکر، جو متقی ہے وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ان کے دلوں میں جو قدوت ہوگی ان کو ہم نکال کر صاف کر دیں گے کہ گویا وہ بھائی بھائی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچیں گی نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ان باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو، اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو، اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ،
یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔ کوئز امتحان کے لیے اہم جوابات۔ سورہ الحجر میں 99 آیاتیں اور 6 رکوع ہے، اور اس سورہ میں آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور اہل حجر کا ذکر اور ان قوموں پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ان لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہر بستی کے ہلاک ہونے کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ کوئی قوم اپنی وفات کی مدت سے نہ آگے نکل سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے، اور فرشتے حق کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں ملتی، اور اللہ نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ بھی ان پر کھول دیں اور وہ اس میں چڑھنے بھی لگے تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھیں مخمور ہو گئی ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا ہے۔ اور اے پیغمبر، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی دردناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا اور ہر شیطان سے اسے محفوظ کر دیا۔ اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے۔ اللہ ہی نے زمین کو پھیلایا اور اس پر پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر ایک سنجیدہ چیز اگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاش کے سامان پیدا کیے، اور ہمارے ہاں ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم اس کو بمقدار مناسب اتارتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو بادلوں کے پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور ہم ہی نے آسمان سے پانی برسایا اور ہم ہی نے تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں، تم تو اس کے خزانے نہیں رکھتے۔ اللہ نے انسان کو کھن کھناتے ہوئے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئے کی آگ سے پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں اس کو صورت انسانیہ میں درست کر لوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں کہ انسان کو جس کو تو نے کھن کھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا سجدہ کر لوں۔ ابلیس نے کہا پروردگار، مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔ ابلیس نے کہا کہ پروردگار، جیسا تو نے مجھے راستے سے الگ کیا میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے مخلص بندے ہیں، ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ تو ان کو گناہ میں ڈال سکے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔ اللہ نے لوط علیہ السلام کے گھر والوں میں سے ان کی بیوی کو چھوڑ کر سب کو بچا لیا۔ لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے کر نکلے اور خود ان کے پیچھے چلے، اور آپ میں سے کوئی شخص مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے جائیے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر یہ عذاب نازل ہوا کہ اللہ نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کنکر کی پتھریاں برسائی۔ اللہ نے بن کے رہنے والوں پر بھی عذاب نازل کیا اور قوم لوط پر، اور یہ دونوں شہر کھلے راستے پر موجود ہے۔ وادی ہجر کے لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے۔ وادی ہجر کے لوگوں پر چیخ یعنی دہشت ناک آواز کا عذاب نازل ہوا تھا جس نے ان کو صبح ہوتے ہوئے آ پکڑا۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہے۔ متقی اور پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان کے دلوں میں جو قدوت یا نفرت ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ نکال کر صاف کر دیں گے، اور وہ سب لوگ آپس میں مل جل کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن میں ایک سورت ایسی ہے جو 7 آیاتوں والی ہے اور تم اس کو نماز میں دوہرا دوہرا کر پڑھتے ہو، یعنی سورہ فاتحہ۔